نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لا یؤاخذ، نہیں اللہ مواخذہ کرتے پکڑتے، باللغو، جو فضول قسم کی قسمیں ہوں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے، ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، تمہیں اس پہ مواخذہ ہے، جزا سزا ہے، بما کسبت قلوبکم، جو دل کے ارادے کے ساتھ کریں گے، واللہ، اور اللہ، غفور، معاف کرنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، للذین، وہ لوگ، یؤلون من نسائہم، جو قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک، فَإِنْ فَاؤوا، اگر وہ رجوع کر لیں 4 مہینے کے اندر اندر، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ان کا ارادہ طلاق دینے کا ہو اور 4 مہینے کی مدت پوری کر دیں گے تو طلاق ہو جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اچھا، ان آیات کے اندر قسم کا ذکر ہے۔ ہم جو کوئی بات کر دیتے ہیں تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بات بھی کی جائے پہلے تولا جائے اور پھر بولا جائے۔ مومن کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ جو بات بھی کرنی ہے اس میں شریعت کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا قول، فعل، عمل، ارادہ، وہ ساری چیزیں شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ لغو وہ کام ہوتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، ہر وہ کام لغو ہے، اور مومن کبھی لغو کام نہیں کرتا۔ اس میں شریعت میں 3 قسم کی قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں یمین غموس، ایک کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، اور ایک کو کہتے ہیں یمین لغو۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے غوطہ خانہ، غین واو، غین میم واو سین۔ غموس وہ قسم ہے کہ جو ماضی کا واقعہ ہو اور بندہ اس کے خلاف بیان کرے جان بوجھ کے، اور ساتھ قسم اٹھائے کہ یہ ایسے تھا جبکہ واقعہ ایسے نہیں تھا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ ہے چونکہ اس کے اندر، اور جان بوجھ کے ارادتاً بول رہا ہے۔ اس پہ صرف اللہ سے توبہ کرے، باقی اس پہ شریعت کی طرف سے جرمانہ کوئی نہیں۔ اور ایک ہے یمین لغو، کہ وہ ارادتاً نہیں ہوتی، یا بعض اوقات بندے کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھانا، تو اس میں اللہ نے منع کیا گیا کہ اس میں تمہیں پکڑ نہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں اس پہ بھی پکڑ ہو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما، جو عمل اچھا کریں گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور جو برا عمل کریں گے اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کا آپ کو بدلہ نہ ملے، لیکن دنیا میں اللہ نے سزا سے اس کو بچایا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ مومن کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ تیسرا ہے یمین منعقدہ، کہ بندہ ارادہ کر کے کوئی قسم اٹھائے، اب اس نے یا تو قسم کو پورا کرے، لیکن اگر قسم ایسی ہے، مثلا قسم اٹھاتا ہے کہ میں والدین کے ساتھ بات نہیں کروں، بندے اٹھا لیتے ہیں، تو یہ چونکہ شرعاً ناجائز ہے، والدین سے آپ کا تعلق نہیں رہ سکتا،
تو وہ قسم توڑے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں پھر اسے توڑ دیتے ہیں لیکن کفارہ ادا نہیں کرتے، تو وہ کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کفارہ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ اس نے ایک وعدہ کیا ہے، ایک الگ برداری کی ہے۔ اور لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان بھی پورا نہیں، اس کا ایمان بھی پورا نہیں۔ اوفو بالعہد ان العہد کان عنہ مسئولا، چاہے وہ وعدہ بندے کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے، ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ پہلے وعدہ کرنے عہد کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ میں یہ پورا کر سکوں گا یا نہیں، لیکن اگر کر دیا ہے تو پھر پورا کرنا، ورنہ قیامت کے دن پکڑا جائے۔ کفارے کی حد کتنی بتلاتے ہیں۔ اچھا، اس کو اللہ نے اب یہاں پہ قرآن کا طریقہ ہے، ایک جگہ پہ مختصر بات ہوتی ہے تو دوسری جگہ پہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے، کیونکہ بتانے والے پورا بتاتے نہیں۔ اب ایک بندہ یہاں پہ پڑھتا ہے تو بس یہاں پہ تو ہے اس کا بھائی کتنا اس پہ کرے گا، یہاں پہ صرف یہ کہ آ گیا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو دل کے ارادے سے آپ نے ارادتاً قسم اٹھا لی اس پہ پکڑ ہوگی، لیکن اگر دنیا میں اس کا کفارہ کر دیا، توبہ استغفار کر لی تو پھر اللہ معاف کر دیں گے۔ اب جو جھوٹی قسم تھی جسے غموس کہتے ہیں اس پہ تو صرف توبہ ہے، لیکن جو دل کے ارادے کے ساتھ اٹھائی کہ مستقبل میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، لیکن اب نہیں کیا، یا کہا تھا فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، ہم بات بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو گیا میں زندگی میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، لیکن 10 دن کے بعد 4 بندے آئے اور وہ چلا گیا، راضی نامہ ہو گیا، وہ پولیس والے کے آتے ہیں 2 بندے پڑھن نا آپس میں کر کے راضی نامہ تو وہ کیا دن پولیس والے نے کیا فارمولا کوئی اعتراض نہیں نہیں، لیکن وہ آتے ہیں تسی آپس میں راضی ہوئی نا سانو صرف یہ نہیں راضی، وہ آتے ہیں پہلے پڑھے کیوں، چلو ٹھیک ہے پڑھے ہو ہوں ہو گئے ہو راضی تو اسی سانوی کرو تو تاں راضی۔ اللہ آدن بھائی قسم آپ چاہیے اساں نہیں آ کے چاہو، لیکن جلے چاہ کے ہوں توڑی ہے تو تساں تے رشتہ داراں نال ہو گئے راضی تو اللہ اس بھی راضی کر۔ صرف بندیاں نوں اسی آنے بندے دا منہ یار بڑا اس دا منہ ڈاڈا ہے، اسی قسم توڑ چھڑی ہے تو پتہ کون اگر توڑ دیا ہے تو اللہ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں، آیت نمبر ہے 99 89 سورہ مائدہ، اللہ کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں پہ وہی مضمون ہے، اللہ تمہیں اس قسم پہ نہیں پوچھتے جو تم نے عادتاً اٹھا لی، دل کے ارادے سے نہیں تھی یا تمہاری عادت، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو منعقدہ یہ عقد سے ہے وہ اٹھائی اس پہ پکڑ ہے، فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، آپ نے کھانا کھلانا ہے، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ، اور یہ واجب ہے ضروری ہے، قسم توڑ دی ہے اب کفارہ دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا یہ ہر سال جھگڑا ہوتا جی بھائی صدقہ فطر کتنا، ٹھیک ہے مولوی سارے دستے ہیں لیکن ادھا مسئلہ دستے پورا نہیں دستے، 2.25 کلو صرف کڑک پیسے دستے، اسی بھی آنے ہیں بھائی بالکل شارٹ ہو گئے جڑا سانو اللہ دینا تو بالکل تھوڑا جا دینا پوے، پہلے تو دینا ہی نہ پوے، جی دینا پوے بھی تو پھر بھی تھوڑا جا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گھر بھی جا کے بے شک دیکھیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 99 89 اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے کفارہ دینا ہے کتنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اللہ اسی پھر کیا کرنے ہیں آپ اور کھانا تو مسکینن اور طریقے اللہ نے، یہ تو پھر بدیانتی ہے، پر خود کھاؤ بریانی تو غریب نو دیو دال تو این نہیں انج دال من اوسط ما تطعمون، وہ درمیانہ کھانا جو آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو ہن جھگڑے ہی ختم ہو گیا 2.25 کلو والا، اگر تو صرف دانے کਣک تے پنا کے کوئی کھیندا
تو پھر تو کھانو کی دیا تو اگر روٹی کھیندا تو پھر صرف کھان کے پیسے نہ ادا نہیں ہاں اون دے تو پیا دے لیکن ادا نہیں اس آیت کے تحت سارے مفسرین علامہ طبری اور امام فخر الدین رازی سب لکھتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ دانے گندم کے دانوں کے ساتھ زیتون کا تیل دے یا گوشت دے یا سرکہ دے کوئی چیز ساتھ دے گا کیونکہ عرب والے اسی طرح کھانا کھاتے تھے تو اسی لیے انہوں نے وہی بتلایا اور حدیث پاک میں بھی اس کی تفسیر میں یہی بات ہے تو آپ جو گھر والوں کو کھلاتے ہیں عام روٹین میں تو تین قسم کے کھانے ہو گئے ایک سب سے کم قیمت والا ایک درمیانی قیمت والا ایک سب سے اعلیٰ قیمت والا کبھی کبھی بندہ کھاتا ہے اور بالکل کم جو ہوتا ہے کبھی کسی دن چٹنی کھا لی تو وہ بھی بالکل کم ہوتا ہے لیکن جو درمیانہ کھانا ہوتا ہے وہ سال کا اکثر حصہ وہی پکتا ہے تو وہ کھلانا ہے اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ضمیر سے بھائی ہم 500 میں کھاتے ہیں 200 میں کھاتے ہیں 100 میں کھاتے ہیں اس کے حساب سے دینا ہے اگر اس سے کم ہو گیا تو ادا نہیں ہوگا کفارہ قسم کا بھی ادا نہیں ہوگا صدقہ فطر بھی ادا نہیں ایک قرآن مسئلہ بتاتا ہے تو اس سے ہزاروں مسئلے نکلتے ہیں صرف ایک نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی فدیہ ہے یہ بھی ایک قسم کا فدیہ اور کفارہ ہے تو دونوں حکم ایک جیسے ہیں ایک اللہ نے ثابت کیا دوسرا اس پہ قیاس کیا جائے ٹھیک ہے دوسری چیز او کسوت ہوں یا پھر ان کو کپڑے لے کے دے اچھا ہوں صرف شلوار کن کے دے سی یا نال قمیض بھی تو عورت ہوئی تو نال دوپٹہ بھی اب 10 کپڑوں کے جوڑے دے چلو اگر 1000 ہی روپے دو تو 10,000 بن گئے قسم دا کفارہ تو پھر 1000 تو بن گیا روزے دا ایک مسکین دا ایک دا دینا نا روزے دا جڑا تساں فدیہ فطر دینا وہ ایک بندے دے حساب تے مسکین ایک وقت دا کھانا دینا 2 وقت دا کھانا دینا ایک بندے دی طرفوں اگر کر دے 10 بندے تے 10 دو ٹھیک وہ پھر 1000 بن گیا اچھا اساں ہن کھانے دار تے لگے گئے 200 در لیکن کپڑے جوڑا 200 دا نہیں ملتا ہن مولویاں جنہاں آکھیا بھئی 170 روپیہ دیو تا دا ہونا انہاں دے کول وہی پوچھو بھئی اے آیت دا اگلا ایسا پھر کتے کھڑ سو پوری آیت عمل کرنا نا یادی تے ہن بندہ آکھے میں ایا کا نہ بودو تے کرساں تے ایا کا نستعین تے نہ کردا اس تے کوئی اور کرسی اور اس تے بھی اساں ہی کرنا نہ ملو او تحریر رقبتن یا ایک غلام آزاد کرے ٹھیک ہے تو آیت میں تینوں حکم آ گئے اب اس کی کتنی طاقت ہے ٹھیک ہے اگر غلام آزاد کرنے دی طاقت ہے تو دیندہ 10 مسکیناں نو کھانا پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس حدیث میں جس 2.25 کلو کڑک آ دینا اس 4 کلو کھجور بھی کم از کم جڑی سب تو سستی کھجور ہے نا وہ 500 روپے کلو ہے کتنا بن گیا 4 کلو کا 2000 روپیہ جی میوہ جڑا وہ کشمش 1000 روپے کلو بھی ہے 1200 بھی ہے تو 1500 میں اس دن اسپیشل گیا ننکاری بازار کیونکہ اصل تو پھر اگے بھی دسنا جب مارکیٹ کا ریٹ ہی پتہ نہ ہو سی تو پھر تم کس طرح دسو اجوا کھجور ہے 2000 روپے کلو 2200 اچھا کھجور دی ایک قسم ہے مبروم وہ ہے 4000 روپے کلو زرداری یا راجا پرویزہ شروع دے سی تو مبروم دے ثابت دے سی تاں دا کیونکہ وہ ناشتہ بھی کرو یا چاہ بھی پیون تو کتنے پیندے 50,000 دی تو پھر انہاں دا جڑا انہاں دے گھر کھیندے نا اس دے حساب تے دینا قرآن قائد یہ لا چھڑی وہ تولا والا چکر ہی ختم ہوتا ہے حدیث تے اس کی تشریح ہے لیکن جب قرآن تشریح کر دیتی ہے تو پھر حدیث دا وہ مانا کیتا ویسے جڑا قرآن دا اچھا اللہ کہندے نے ایک بندہ بالکل ہی ہے اس کو ہے ہی کھ نہیں آپ زکات تے تو قسم تو بھی چاہ سکتا نا یا اس کی بھی ٹوٹ سکتی ہے ایک بندے کو ہے ہی کچھ نہیں اللہ فرماندے ہیں فمن لم یجد جس کو کچھ بھی نہیں فمن لم لیکن یہ ہن اس واسطے حکم ہے ہن میں آکھاں جی میں روزے رکھساں میں تو نہ دیندا کفارہ تو میں نے کفارہ روزیاں دا نہیں لگتا کیونکہ میرے کو پیسے ہیں ٹھیک ہے یہ اس واسطہ ہے کہ جس بندے کو پیسے نہیں
اس قسم چاہیے توڑ دیتی ہے کہ کرے فصیام و ثلاثۃ ایام 3 دن روزہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم جب تم قسم اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، پہلے اٹھاؤ ہی نہیں، اگر اٹھاؤ تو پھر اسے پورا کرو۔ کذالک ہم اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ ہم اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہ قسم کا آگے۔ اچھا ایلا اس کو کہتے تھے، یہ بھی عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں آج کے بعد بیوی کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھوں گا، اور یہ ان کے یہاں طلاق ہو جاتی تھی، نکاح ختم ہو جاتا۔ اسلام نے نکاح ختم نہیں کیا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، اس کو رہنے دیا۔ کیوں کہ جس کے ساتھ تعلق ہے اور بندہ چھوٹی سی بات پہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں اب ہم میاں بیوی آج کے بعد نہیں بنیں گے، میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھیں گے، تو یہ تھوڑی چھوٹی بات تو نہیں، کہ پہلے اسے سوچنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر اس نے یہ کر دی، اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے تک اس کے پاس اختیار ہے، اگر وہ رجوع کر لے، وہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں، ان کے وہی تعلقات قائم ہو جائیں جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں، تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے، توبہ استغفار بھی کرے اور کفارہ دے۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے تک آپس میں نہ ملے تو یہ طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے عام معاملات میں بھی بتلایا، اور یہ کیونکہ میاں بیوی میں اکثر اوقات نوک جھوک جھگڑا ہو بھی جاتا ہے، تو بندے فوراً قسم اٹھا لیتے ہیں، اور بعض اوقات زبان سے اظہار نہیں کرتے لیکن دل میں ان کے ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر دل میں یہ بات ہے کہ میں اس کو آگے چلاؤں گا اور طلاق دوں گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس میں اگر گڑبڑ کی ہے تو اللہ دلوں کی بھی سنتا ہے جو دوسرے نہیں سن رہے ہوتے، اور علیم ہے، اگر نہیں بھی سنائی، تو نے نہیں سنی لیکن اللہ جانتا ہے۔ اگر 4 مہینے گزر گئے تو پھر طلاق بن جائے گی، اور یہ طلاق ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دل کے ارادے کے ساتھ کی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہوا ہے لہذا نکاح ختم ہو گیا، اب وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر بیوی کو رکھنا ہے 4 مہینے کے بعد تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، ایسے نہیں رکھ سکتا۔ 4 مہینے سے پہلے کر لیا تو رجوع ہو جائے گا۔ سیم اسی طرح کہ جس طرح ایک بندے نے بیوی کو 1 طلاق دی، اب 3 مہینے کا اس کے پاس وقت ہے، 3 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اگر 3 مہینے گزر گئے، 3 ماہواریاں اس کی گزر گئیں، اس نے رجوع زبان سے نہیں کیا یا اپنے عمل کے ساتھ، تو نکاح ختم ہو جائے۔ لیکن اب اس نے 1 طلاق دے دی ہے، یہ بھی 1 طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ طلاق رجی ہوتی ہے۔ طلاق رجی کا مطلب ہے کہ اس میں رجوع آپ کے پاس ہے، اختیار ہے، آپ نے رجوع کر لیا، اب آپ کے پاس نکاح کریں گے تو 3 طلاقوں کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ کتنی کا رہ جائے گا؟ 2۔ 1 دے چکا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پھر اس کے پاس 3 کا اختیار ہو گیا، اس طرح پھر ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، اور تو پھر لڑکی رہے نہیں، اب اس کے پاس 2 طلاقیں رہیں۔ اور اگر 2 دے چکا تھا، پھر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ رجوع کر لیا، تو اب 1 طلاق کا اختیار اس کے پاس۔ جب کبھی بھی وہ جھگڑا کیا اور 1 طلاق دی، بیوی فارغ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر نہیں کرتا۔